بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا شرعة ومنهاجا. وقال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. صدر اجلاس ہمارے امیر محترم، علماء کرام، معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، دینی ماں اور بہنوں، جیسے کہ اشتہارات میں دیکھا ہوگا ہمیں ایک موضوع کی وضاحت اور اس کی کچھ تفصیل بیان کرنے کا حکم دیا گیا ہے. جیسے کہ آپ حضرات نے سنا ہوگا، وہ ہے صحابہ کرام اور ائمہ اعظام کا منہج. یہ جو موضوع تو اسی پر ہم گفتگو کریں گے. منہج پہلے سمجھیں کہ منہج کیا ہے تاکہ بات بڑی واضح ہو. قرآن پاک کے مختلف مقامات پر منہج کا تذکرہ آیا ہوا ہے، جس میں سب سے بڑی وضاحت اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل کی ہے جس کو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھا کہ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها. اے نبی، ہم نے آپ کو حکم دیا اور ایک شریعت دیا ہے. کیا چیز ہے؟ دوسری آیت لکل جعلنا شرعۃ ومنہاجا. ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے دو چیزیں مقرر کی ہیں، ایک تو شریعت اور دوسرے منہاج. اس بات کی وضاحت اس لیے بہت ضروری ہے کہ بسا اوقات لوگ کہتے ہیں یہ منہج کیا چیز ہے. تو بھائی اطیع اللہ و اطیع الرسول کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمارے لیے منہج مقرر کیا ہے. منہج کے اصل معنی آتے ہیں کسی کا دین پر چلنے کا طور طریقہ. آسان لفظوں میں دین پر چلنے کا، دین پر عمل کرنے کا طور طریقہ جو ہوتا اسی کو کہا جاتا ہے منہج. اللہ نے فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. ہم نے تم میں سے ہر ایک امت کے لیے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے، جتنی امت آئی، اللہ نے فرمایا ہم نے ہر ایک کے لیے دو چیزیں مقرر کی تھی. لِكُلٍّ جَعَلْنَا، ہم نے تم میں سے ہر امت، ہر نبی کے لیے، ہر قوم کے لیے ہم نے جعلنا، ہم نے مقرر کیا. اس کا مطلب کسی غیر کا مقرر کیا ہوا نہیں ہے. ایک تو شریعت ہے اور دوسرے منہج ہے. اللہ فرماتے ہم نے دونوں کو مقرر کیا ہے. اس میں کسی انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. منہج شریعت کے معنی تو دین کہتے شریعت اسلامیہ. شریعت اسلامیہ اللہ تعالیٰ نے، ہم نماز پڑھتے ہیں بھائی، کہتے ہیں اسلام میں شریعت میں 5 وقت کی نماز فرض ہے. ہم کہتے ہیں بھائی اسلام میں سالانہ زکوٰۃ فرض ہے، مال میں یا فصل وغیرہ میں ان کی پیداوار پر.
زکوٰۃ اسلام کا رکن ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے، حکم ہے. ہم کہتے ہیں نکاح ماشاءاللہ بے نمازی بھی نکاح کرتا ہے، ملحد بھی کرتا ہے، تو شادی کارڈ میں کیا لکھتا ہے؟ نکاح میں اعلان کرتا ہے کہ نکاح کیا ہے؟ وہ شریعت ہے. نکاح کرنا شریعت نہیں ہے. یہ تو ہے شریعت. اب اس شریعت پر چلنے کا نام جو ہے وہ منہاج ہے. اللہ نے حکم دیا کہ الصلاۃ، نماز پڑھیں. اب نماز پڑھنے کا جو طریقہ مقرر کیا گیا اسے کیا کہا جاتا ہے؟ منہج. اسلام نماز شریعت میں ہے، اور نماز ادا کرنے کے لیے ہر آدمی کو آزاد نہیں چھوڑ دیا، جسے چاہو پڑھ لو. اس کا ایک طریقہ اللہ نے اپنے کتاب اور اپنے نبی کے ذریعے اعلان کی مقرر کر دیا. جیسے اللہ نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی. ایک شخص مسجد میں آیا، نماز پڑھنے لگا، لیکن اللہ فرماتے نماز پڑھو قوموا للہ قانتین، خوب سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ نماز میں کھڑے نماز پڑھو. اب وہ آیا تو نماز تو پوری پڑھ رہا ہے، لیکن رکوع سجدے بڑی تیزی سے کر رہا ہے. رکوع میں جاتا ہے تو ایسے پیٹھ رکھتا ہے، سیدھی نہیں کرتا. سمع اللہ لمن حمدہ کرتا ہے تو سیدھے کھڑے ہونے کے بجائے ایسے ہاف ڈاؤن رہتا ہے، وہ لٹکا ہوا ہے. ایک سجدے سے اٹھا تو ایسے سوچتا ہے کہ دوبارہ پھر سجدے میں جانا تو سیدھے بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے. اس طرح سے اس نے نماز پڑھی، اور نماز بھی نفل تھی، تحیۃ المسجد تھی. دیکھیں شریعت پر عمل کیا نا بھائی. اذا دخل احدکم اقیموا الصلاۃ اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس. شریعت پر تو عمل کیا، لیکن منہج نہیں اپنا رہا تھا. نماز پڑھنے کا جو طریقہ اطمینان اور سکون کے ساتھ اللہ نے حکم دیا تھا، وہ اطمینان کے ساتھ نماز نہیں بلکہ جلد بازی سے کر رہا تھا. رکوع سجدہ مکمل نہیں ہو رہا تھا. آپ نے دیکھا 2 رکعت جلدی جلدی پڑھا اور آقا السلام علیکم یا رسول اللہ. اور فرمایا علیکم السلام ارجع فصلی فإنک لم تصلی. واپس جاؤ، نماز اپنی لوٹاؤ، تم نے ابھی نماز نہیں پڑھی. اب آپ یہاں ایک سوال ہے، باوضو تھا، وضو کیا ہے، مسجد میں داخل ہوا، قبلہ روح ہوا، تکبیر تحریمہ باندھا، رکوع و سجدے کیے، ساری چیزیں تو کر رہا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ سن کے فرمایا فإنک لم تصلی، تمہاری نماز ہوئی ہی نہیں، جاؤ اپنی نماز کو لوٹاؤ. وہ کیا چیز کیا چھوڑ رہا تھا دوستو؟ شریعت پر تو چل رہا ہے لیکن منہج نہیں اپنا رہا. اس سے اندازہ کا ہے منہج کی کتنی ضرورت ہے اسلام پر قائم رہنے کے لیے. واپس گیا، لیکن کسی انسان کی ذرا اسپیڈ سے نماز پڑھنے کی عادت بن جائے نا تو اطمینان سے نماز نہیں پڑھ پاتا. اور اس میں تو میں سمجھ آدھے لوگ خلیج میں رہ چکے ہیں، وہاں نماز ذرا اطمینان کے ساتھ ہوتی ہے. اور یہ آپ کا یہ ہمارا نارتھ چلے جائیں، نارتھ کے علاقے میں نا ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں تو چل میں آتا ہوں. ہاں ملازم ایک صاحب ملے، کہنے لگے کہ بھائی 5 سال ہو گئے میں اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. میں نے کہا کیوں بھائی کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا یہ نماز امام صاحب نماز ہماری نہیں پڑھاتے، یہ کہتے تو آ میں چلتا ہوں. کیا مطلب ہے؟ نہیں سمجھ. پوچھا، کہا اتنے اسپیڈ سے پڑھاتے ہیں کہ کہتے میں پڑھتا جا رہا ہوں تمہارے پیچھے پیچھے آتے جاؤ. تو بڑی تیزی سے نماز پڑھی جاتی ہے. یہ عادت اگر لے کر کے جب خلیج پہنچتے ہیں تو امام کہے گا سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا. اتنی دیر تک تو کھڑے ہونے کی اس کی عادت نہیں ہے، تو وہ صبر نہیں کرتا امام کے پہلے ہی عادت جو آٹومیٹک سسٹم ان کا ہے، سسٹم اس کو رکوع میں ڈال دیتا ہے. جو جاتے ہی دیکھے ہوں گے یہاں کے لوگوں کا. کیوں؟ اصل میں ہم نماز تو پڑھے لیکن منہج نہیں بنائے. پھر کیا بیچارہ نماز پڑھ دوبارہ، لیکن اس کی عادت بن چکی تھی تیز رفتاری کے ساتھ نماز پڑھنے سے. ہاں گیا تو پھر ویسے ہی نماز پڑھا. اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ، آدم علیکم السلام ارجع فصلی فإنک لم تصلی. بھائی واپس جاؤ، نماز لوٹاؤ، تم نے ابھی نماز نہیں پڑھی. اللہ اکبر، نماز ابھی پڑھی ہی نہیں تو نے. چلا گیا، پھر آیا تیسری مرتبہ پڑھ کر کے السلام علیکم یا رسول اللہ،
اور مبارک السلام ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ نماز لوٹاؤ، ابھی تم نے نماز نہیں پڑھی. 3 مرتبہ لوٹایا. وہ شخص تنگ آ کے کہا یا رسول اللہ اس سے اچھی مجھے نماز پڑھانا نہیں آتی، اب آپ سکھلائیں. پھر اللہ رسول نے پوری نماز سکھلائی. دوستو سب کچھ وہ کر رہا تھا، وضو مکمل ہے، قبلہ رو ہے، اخلاص ہے، نیت ہے، رکوع سجود ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ سے تمہاری نماز نہیں ہوئی. کیوں؟ تو اس نے نماز پڑھنے کا جو طریقہ منہج مقرر کیا گیا تھا وہ منہج اس نے نماز پڑھنے میں اپنایا نہیں. ایک چیز اور بتا دیں، ایسے ہی ایک صحابی نے نماز پڑھی، دوسرے صحابی دیکھ رہے تھے، اس کو ٹوکا، کہا میاں دیکھو تم نے یہ نماز پڑھی لیکن یہ تمہاری نماز نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ تم نے جلد بازی سے نماز پڑھی، رکوع سجدہ تیرا مکمل نہیں. تو سامنے والے کو بڑا غصہ آ گیا، بہت غصہ آ گیا. کہا میری نماز منذ 40 سنہ، 40 سال سے میں نماز پڑھتا ہوں، آج تک کسی نے ہماری نماز میں نقص نہیں نکالا. صحابی نے جو جواب دیا، بعض روایتیں مرفوعاً حدیث ہے، وہ آپ لوگوں کو ہم بتانا چاہتے. دوستو منہج کی کتنی ضرورت ہے. کوئی عمل بغیر منہج کے کیوں؟ اللہ نے شریعت بھی نازل کیا اور عمل کرنے کا منہج و طریقہ بھی بتایا ہے. اگر صرف آپ شریعت پر عمل کریں منہج نہ بنائے تو اس کا مطلب آدھی فرمانبرداری کریں اللہ کی. صاحب نے کہا دیکھو میں نے تم کو بتا دیا کہ یہ نماز تمہاری نہیں ہوئی، چاہے 40 سالہ پرانے نمازی ہو یا 60 سالہ. اگر تم اپنی اصلاح نہیں کرتے تو میں تمہیں ایک بات بتا دیتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، غور سے سنیں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر ایسی ہی نماز پڑھتے ہوئے تو مر گیا، نماز اصلاح نہ کی، تو تیری موت ملت محمد پر نہیں ہوگی، ملت رسول اللہ پر تیری موت نہیں. یہ اس لیے میں نے بتایا کہ منہج کی اہمیت اور ضرورت محسوس ہو. دوستو جب آپ نے سمجھ لیا تو سب سے پہلے اختصاراً، کاش کہ کسی اور موقع پہ ہوتا تو لمبی گفتگو ہوتی، لیکن ابھی فی الحال اب آئیں اس منہج کو صحابہ نے کیسے اپنایا. قرآن پاک میں 3 اطاعتوں کا حکم ہے، اللہ، رسول اور کیوں قیامت تک آنے والوں کے لیے جو آئیڈیل اللہ نے مقرر کیا کن کو؟ عملی طور پر صحابہ. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان، صحابہ کی اتباع. اب صحابہ کا منہج کیا تھا؟ جہاں صحابہ کے سامنے اللہ کی کتاب یا نبی کی سنت آ گئی وہاں ساری چیزیں ختم، ساری چیزیں ختم. زندگی میں صرف ایک مرتبہ امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن چھوڑ کر کے، حدیث چھوڑ کر کے، ایک چھوٹی سی پرچی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان لے کے کھڑے ہو گئے، پڑھنے لگے. سنا ہوگا، بڑی مشہور حدیث. چھوٹی سے پرچی، سارے لوگ اکٹھا تھے. اللہ رسول اپنی بات مکمل کیے، عمر فاروق موقع کے انتظام میں کھڑے ہو گئے، پڑھ کے سنانا شروع کر دیا. اور عام طور پر جب نبی علیہ السلام بیٹھتے تو ابو بکر دائیں جانب ہوتے اور عمر ابن الخطاب بائیں جانب. شروع کر دیا، عمر فاروق کھڑے ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدلنے لگا، غصہ آنے لگا، اب ناراض ہونے لگا. لیکن عمر ابن الخطاب اس کو پڑھنے میں اتنے مگن تھے کہ ان کو یہ موقع نہ ملا کہ دیکھیں اللہ کے رسول میری ان باتوں کو سن کر کے کیسا آپ کو لگ رہا ہے. لیکن صدیق اکبر نے اسے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بالکل بدل چکا تھا. فوراً صدیق اکبر نے کہا یا عمر ثقلت کا سواکل، عمر گم کرنے والی تجھے گم کرے. اما ترى ما بوجه رسول اللہ، یہ تو کیا پڑھ رہا ہے؟ اس کے پڑھنے سے اللہ رسول کے چہرہ کیسا غصہ ہو رہا ہے، کتنا آپ گناہگار گزر رہا ہے، اس کو نہیں دیکھتا. عمر بن خطاب نے دیکھا، اس پرچی کو پھینک دیا اور گھٹنا ٹیک کر کے بیٹھ گئے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا.
ایمان کی تجدید جس کو کہا جاتا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ یا رسول اللہ، آپ ہی ہمارے رسول، اللہ ہی ہمارا رب اور اسلامی ہمارا دین۔ یہ کیا بات ہے؟ ایک یہودی سے ہمارے تعلقات تھے، ایک دن گزرا تو تورات پڑھ کے سنا رہا تھا، کہتے ہیں ہم کو بڑی اچھی لگی۔ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ احکام کی نہیں ہوگی، اجر و ثواب ترغیب و ترہیب فضائل کی نہیں ہوگی۔ کس کی؟ ترغیب کی، ترہیب کی، فضائل کی آیات رہی ہوگی پڑھ کے سنانے میں۔ تو مجھے بہت اچھی لگی تو میں نے اس کو لکھ کر کے دے دو۔ تو میں نے سوچا کہ قرآن بھی کتاب ہے، آپ بھی رسول ہیں، تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، موسیٰ بھی اللہ ہی کے رسول ہیں۔ تو ہم نے قرآن تو روزانہ سنتے رہے، آیتیں بڑی اچھی لگی، لکھوا کے لے لیا۔ میں نے سوچا کہ موقع اچھا پڑھ کر کے سنا دوں۔ اللہ اکبر! قرآن نے ایک ہی بات کہی، کیا ابھی قرآن تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ اکبر! یہی ہے نا، کیا ہم نے قرآن نازل کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ اب قرآن کے ہوتے ہوئے مسلمانوں کی مجلس میں اللہ کے رسول کے سامنے تورات کی تلاوت کی ضرورت کیا تھی تم کو؟ اے عمر، اللہ سن فرمایا سن لینا۔ عمر فاروق اپنے عذر پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ تورات ابھی ہم سنا رہے ہو ہمارے ان امتیوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی۔ ان کے ہاں کا منہج تھا، نبی وہ بھی تھے، لیکن اب ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی اور امت کے لیے شریعت کے ساتھ ایک الگ سے مستقل منہج اس کو دیا ہے۔ ان کا منہج کچھ اور رہا ہوگا، ہمارا کچھ اور ہے۔ اے موسیٰ، اے عمر سن لو، لو کان موسیٰ حیا، اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو ان کو بھی اس تورات کے پڑھنے اور اپنی شریعت پر چلنے کی اجازت نہیں ہوگی، ان کی بھی نجات ہماری اتباع ہی میں ہوتی۔ اور دوسری روایت میں کیا ہے، اور بھی بڑی اہم، لو بدا لکم موسیٰ، اگر موسیٰ، بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ہی منہج ہوگا، 50 نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اللہ نے نبی ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، ہم نے دین کے طریقے پر آپ کو قائم کیا، فاتبعھا، میرے نبی آپ اسی کی اتباع کریں۔ اور سورہ شورا کیا ہے، فذلک فادعوا، اور اسی کی آپ دعوت دیں، اسی ایک ہی منہج کی اتباع کریں اور اسی کی آپ دعوت بھی دیں۔ ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون، اور جن نادانوں نے منہج کو چھوڑ کر کے طرح طرح کی بدعات ایجاد کر رکھی ہیں، خبردار ان کی پیروی آپ نہ کریں۔ دوستو، دوسری روایت اللہ رسول نے فرمایا، کتنی پیاری، دیکھو، لو بدا لکم موسیٰ، یہ بھی بڑی اہم ہے، لو بدا لکم موسیٰ، اگر اللہ تعالیٰ بھی موسیٰ کو زندہ کر دے، ٹھیک ہے نا بھائی، اگر زندہ ہو جائے تو کتنے نبی ہو گئے ایک وقت مدینے میں؟ 2، ایک رسول اللہ ہے تو دوسرا کلیم اللہ ہے۔ ایک ابو جہل اور ابو لہب جیسے فرعون کے مقابلے میں ہے، تو موسیٰ بھی اصلی فرعون کے مقابلے میں تھے۔ لو بدا لکم موسیٰ، اگر موسیٰ بھی ظاہر ہو جائیں، اللہ ان کو قبر سے زندہ کر کے بھیج دے، اور تم لوگ سوچو کوئی بات نہیں، یہ بھی نبی ہیں اور یہ بھی نبی ہیں، یہ بھی القرآن اللہ کی کتاب ہے اور تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، اس نبی کی اور اس قرآن کی تو بہت دن تک اتباع کر لیے، اب چلو کچھ دن کس کی اتباع کر لیں؟ موسیٰ کی کر لیں اور تورات کی کر لیں۔ اللہ اکبر! تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اگر تم نے ایسا کیا لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تو تم بھی صراط مستقیم سے، مطلب کیا ہے؟ اب وہی جو منہج اللہ نے اپنے کتاب کے ذریعے اور اپنے نبی کی تعلیمات اور ہدایات کے ذریعے جو ہمارے لیے مقرر کر قیامت تک، اس کے علاوہ کوئی اور منہج اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ اب آئیے دو مثالیں، صحابہ کا منہج کیا تھا؟ ہم نے کہا
چاہے پسند پڑے، باپ دادا کے رسم و رواج کے خلاف پڑے، دوست احباب کے مزاج کے خلاف پڑے، لیکن نبی کی سنت آ گئی تو سب کو ختم کر کے اب نبی کی حدیث کے سامنے کسی اور کی بات. انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. یہ ان کا منہج تھا. سنن نبی داؤد اور مسند احمد بن حنبل کی روایت، جمعے کا دن تھا، نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، اذان ہو گئی، آپ منبر پر چڑھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن ذرا لیٹ ہو گئی تھی. آپ جب کھڑے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صفحہ اس طرح سے نہیں لگی رہتی تھی، اور آپ کے خطبے میں ویسے بیٹھا بھی نہیں جاتا جیسے آج ہم لوگ بیٹھتے ہیں. جیسے ابھی آپ لوگ بیٹھے دائرہ لگا کر کے اس طرح سے بیٹھا جاتا تھا خطبے میں. پھر خطبے کے بعد نماز کے لیے سب بندی ہوتی تھی، تو سارے لوگ بیٹھے تھے. اتفاقاً عبداللہ بن مسعود نہیں تھے. جب آپ منبر پہ تھے تو دیکھا کچھ لوگ وہاں کھڑے ہیں، کچھ لوگ وہاں کھڑے ہیں، کچھ لوگ وہاں کھڑے ہیں. تو اللہ سبحانہ اجلسو اجلسو، اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. آپ اشارہ کر رہے تھے جو مسجد میں آ چکے ہیں کھڑے ہو کے خطبہ نہ سنو، بیٹھ کے خطبہ سنو. عبداللہ بن مسعود ابھی وہاں کھڑے پہنچے تھے جہاں جوتا اتارا جاتا تھا، وہیں جوتا اتارنے کی جگہ ہی پر وہ بیٹھ گئے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، آپ نے فرمایا عبداللہ وہاں کیوں بیٹھ گئے؟ یا رسول اللہ جب یہاں پہنچا تو آپ حکم دے رہے تھے، آپ کی حدیث ہو رہی تھی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، تو میں سوچا یہیں بیٹھ جاؤ. کیوں؟ اگر اب اندر جاؤں گا تو آپ کی فرما برداری میں تھوڑی سی تاخیر ہو جائے گی. یہ تھا صحابہ کا ایک ہی جملہ، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ان يقولوا سمعنا واطعنا. سمعنا واطعنا، سن لیا اور عمل کر لیا. صرف سننا بھی کافی نہیں ہے، کیوں؟ سمعنا بھی ہے اور واطعنا، سنا بھی اور قبول بھی کر لیا. ایک عملی، یہ تو قولی چیز. کیوں؟ آج ہمارے کچھ ایسے بھی بھائی ہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کے رسول نے کیا تو ہے لیکن حکم تو نہیں دیا ہے نا. وہ سمجھتے ہیں جو اللہ کے رسول نے کہا اسی پر عمل کرو، جو آپ نے کیا اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں. نہ عمل کرنے، دل کو بہلانے کے لیے گالی بھی خیال اچھا، جو چاہے اپنے سے مرضی بنا لے وسو. تو اس لیے ایک عملی حدیث سنن ابی داؤد اور مسند احمد بن حنبل کی روایت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذان دی گئی، اقامت کہی گئی، آپ آگے بڑھے. جوتا پہنے ہوئے تھے، آپ نے جوتا پہن کر کے نماز پڑھائی. صحابہ کرام نے دیکھا اللہ جوتا پہن کے نماز پڑھا رہے ہیں تو صحابہ کرام جوتا پہن کے نماز پڑھنے لگے. ہو سکتا ہے سفر کا معاملہ رہا ہو، پڑھانے پڑے گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، قرات کیا، رکوع کیا. جو سجدے میں آپ گئے تو جبرائیل امین نے آ کے بتایا کہ آپ کے جوتے میں گندگی نجاست لگی ہوئی ہے. حدیث سنا ہے نا، گندگی لگی ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے ہی کی حالت میں اپنے دست مبارک سے جوتا نکال کر کے رکھ دیا. سجدہ مکمل ہوا تو فرمایا اللہ اکبر. اللہ اکبر کہہ کے آپ بیٹھے تو آپ کے بیٹھنے، جب اللہ اکبر آپ نے کہا تو یہ وہ زمانہ ہے جب سارے مسلمان آنکھ کھول کر کے نماز پڑھتے تھے، آنکھ بند کر کے نماز نہیں پڑھتے تھے. نماز میں آنکھیں کھلی ہونی چاہیے، بند کرنے کی ضرورت نہیں، آنکھیں کھلی. آج کتنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں بالکل آنکھیں بند. آنکھیں کھلی تھی. جب آپ نے اللہ اکبر کہا اور صحابہ نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ اللہ کے رسول کا جوتا نکلا ہوا ہے. سارے صحابہ نے بلا تاخیر، ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بلا کسی تاخیر کے سارے صحابہ کرام نے اپنے جوتے نکال کے رکھ دیے. کیوں رکھ دیا؟ اللہ کے رسول نے جوتا نکال دیا. یہ تھا جذبہ. سلام پھیرنے کے بعد آپ نے فرمایا ما حملکم، تم کو کس چیز نے آمادہ کہ اپنے جوتے نکال دو؟ یا رسول اللہ
ہم تو نہیں، ہمارے پاس اس کا ہمارا یہاں یہ سوال نہیں کہ ہم نے کیوں نکال دیا، بس ایک ہی ہے، ہم نے آپ کو جوتا پہن کر کے نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا، ہم نے جوتا پہن کے آپ کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دیا، اور سجدے میں سے سر اٹھایا تو ہم نے دیکھا اللہ کے رسول نے جوتا نکال دیا، ہم سارے لوگوں نے آپ کو دیکھ کر کے اپنے جوتے، یہ ہے دوستو صحابہ کا طریقہ، صحابہ کا منہج۔ اور اگر کوئی اس منہج کے خلاف کرے تو سنا ہوگا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے، عبداللہ بن عمر ابن الخطاب نے کتنا ناراض ہو گئے تھے اپنے بیٹے سے، کیوں؟ صرف اس بنا پر اس نے کہا کہ ہم عبداللہ بن عمر نے حدیث بیان کیا اللہ رسول نے عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت دی ہے، تو بیٹے نے کیا کہا آپ اپنی کو بھیجیں، میں تو اپنی کو نہیں بھیجوں گا، آپ اپنی بیوی کے مالک ہیں، میں اپنی بیوی میں نہیں بھیجوں گا، یہی جواب دیا تھا نا۔ عبداللہ بن عمر جب حدیث کے سامنے اپنی رائے اپنی عقل چلا رہا ہے، کہا اللہ کی قسم مرتے دم تک تجھ سے بات نہیں کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما درس دے رہے تھے، حج کا موسم تھا، حج کے ایام تھے، مسائل کچھ بیان کیا، ایک شخص دوڑا ہوا آیا، کتنی افسوس کی بات ہے، مسند احمد بن حنبل کی روایت امام احمد بن حنبل نقل کرتے ہیں کہ منہج کے خلاف چلنا بہت بڑا جرم سمجھا جاتا تھا، کیوں؟ اسی پر اسلام کا سارا دار و مدار ہے، اور آج مسلمان کہتا ہے اے بھائی کیسے بھی پڑھ تو رہا ہے، پڑھنے دو، قبول کرنا تمہارا کام نہیں، اوپر والے کا کام ہے، اس کو پتا ہے کس کی قبول کرے کس کی قبول نہ کرے، آپ کو فتویٰ دینے کی ضرورت کیسی کیسی باتیں۔ وہاں ذرا دیکھیں عبداللہ بن عباس حج کے موسم میں خطبہ مسائل بیان کریں، ایک صاحب اٹھے، اچھا آپ ایسا کرنا ہے؟ کہا کہ ہاں یہی سنت ہے۔ کہا کہ ابو بکر عمر فاروق نے تو یہ کہا تھا، صدیق اکبر نے یہ فتویٰ دیا، اب دیا یا نہیں دیا کیا بات تھی، لیکن عبداللہ بن عباس نے جب دیکھا کہ میں حدیث پیش کر رہا ہوں اور یہ اللہ کا بندہ ہمیں ابو بکر عمر کے فتوے سے ڈرا رہا ہے، اتنا غصہ ہوئے، کہنے کہ اللہ کی قسم سن لو، یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، اب وہ وقت قریب ہے، اگر تم نے اصلاح نہ کر لیا تو وقت قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر آسمان سے پتھر کی بارش برسا دے یا کوئی دردناک عذاب تم پر نازل کر دے۔ کیوں؟ ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا، اب تم لوگ پیدا ہو گئے جو حدیث سن لینے کے بعد بھی وہ اپنی اصلاح کرنے قبول کرنے کے بجائے جان چھڑانے کے لیے کہتے ہو ابو بکر عمر نے ایسا کیا ہے۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی کتنی زیادہ اہمیت تھی دوستو، اور یہی وہ چیز ہے جس کا حکم سورہ نور کے اندر دیا گیا ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو نبی کے سنت کے نبی کے طریقے کی مخالفت کرتے ہیں اپنی اصلاح کر لیں، اپنی حرکتوں سے بعد آ جائیں، ورنہ بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی دردناک عذاب ان پر نازل کر دے آسمان سے، یا نہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے توحید چھین کر کے ان کو کفر و شرک کی راہ پر ڈال دے۔ دوستو یہ تو صحابہ کا ٹائم بہت تیزی سے بھگ رہا ہے، اب آتے ہیں ائمہ اربعہ رحمہم اللہ۔ ائمہ اربعہ جانتے ہیں، امام کی جمع ائمہ، اربعہ کے معنی چار، یعنی کون؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور امام نہیں ترتیب باقی رکھتی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، پھر امام شافعی رحمہ اللہ، پھر آخر میں امام ائمہ اربعہ۔ ان کا کیا طریقہ تھا تو آپ سمجھتے ہی، جب ہمارا اور آپ کا اس بات پر ایمان ہو، آپ کہو نا ہمارا تو ہے بھائی، ہم نہیں بتا سکتے ان کا ہے، ہم کے ذمہ دار، ہمارا تو ہے، چاروں ائمہ اسلام ہے، ان کی گستاخی کرنا ضلالت اور گمراہی ہے، ان کو برا بھلا کہنا فسق اور فجور ہے۔ کیوں؟ منہج یہ ہے
ابھی ہمارے امیر محترم نے اشارہ بھی کہ ہمارا منہج کیا ہے، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤقر کبیرنا، ہم میں سے وہ نہیں ہے جو اپنے چھوٹوں کو بس شفقت نہ کرے اور اپنے بڑوں کی عزت نہ کرے. سمجھئے نا، جب ایک عام مسلمان کی توہین کرنا، عام مسلمان کی تکریم کرنا ایمان ہے، تو ایسے بڑے بڑے ائمہ کی شان میں گستاخی کرنا اسلام کب اس کو قبول کر سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے ایک دن خطبہ دے رہے ہیں، جمعے کا دن خطبہ دے رہے ہیں، سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آیا آخر میں، ہو سکتا ہے بوڑھا ہو، کان میں سنائی نہ دے رہا ہو، وہ بیچارہ سوچتا ہے کہ قریب اگر پہنچ جائیں تو قریب بیٹھ کے سنیں گے، زیادہ سمجھ میں آئے گا. تو بیچارہ ادھر آتا ہے تو جگہ نہیں پا رہا ہے، اندر آئے کیسے، اور اس کو شوق ہے ذرا آگے بیٹھے، جگہ نہیں مل رہی ہے، ادھر آیا یہاں بھی نہیں، چاروں طرف سے دیکھا کچھ نہیں، تو اس کی پریشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے. آپ نے فرمایا دیکھو یہ بڑے آدمی بزرگ آئے ہیں، ان کے لیے جگہ بناؤ. اللہ اکبر. وسلم اپنا خطاب روک کے فرماتے کیا ہے، ہمارے یہاں بڑوں کے منہج میں، شریعت اسلامیہ میں بڑوں کی یہ قدر اور یہ مقام مرتبہ ہے. فرمایا ذرا اس کے لیے جگہ بناؤ. جب لوگوں نے جگہ بنا لیا تو اللہ سے فرمایا یاد رکھنا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤقر کبیرنا، ہم میں سے وہ شخص نہیں ہے جو اپنے چھوٹوں پر مہربانی نہ کرے اور اپنے بڑوں کی عزت اور احترام نہ کرے. تو احترام ائمہ واجب ہے تمام کا، اور خصوصاً علماء کا مقام و مرتبہ. تو کیا پوچھنا علماء کے بارے میں، تو یہ کہ اگر علماء کی توہین کی جائے، ان کے علم کی بنا پر طنز کیا جائے، تو بسا اوقات انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. اس لیے پہلی بات ہے کہ ائمہ سے الفت محبت، ان کے علوم و فنون سے فائدہ اٹھانا ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہوتا ہے. کسی بھی امام کے شان میں یا کسی بھی عالم ربانی کے شان میں، کسی بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے صالحین کے شان میں گستاخی کرنا یہ جرم عظیم ہے. اور شاید کی بات اسلام نے کہا علماء کی غیبت کرنا یہ بہت ہی خطرناک زہر ہے جو انسان کی جان کو بخشتا نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اہل علم اور اپنے اکابر، اپنے بڑوں کی عزت کرنے والا بنائے. تو یہ ائمہ، کیا آپ تصور کرتے ہیں کہ ائمہ کبھی منہج چھوڑنے کی دعوت دے سکتے ہیں، یا کسی امام نے کبھی منہج چھوڑنے کی کوشش کی ہوگی؟ ہم آپ نہیں چھوڑ سکتے تو آپ سے تو لاکھوں گنا وہ اچھے تھے. اسی لیے ہم اب ائمہ کے چند اقوال پیش کریں، جس میں سب سے پہلے عمر، علم کی بات نہیں ہو رہی، عمر کے حساب سے سب سے بڑے امام ابو حنیفہ، کیا نام تھا؟ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ. امام عبد الوہاب شعرانی مصری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب الجواقیت والجواہر اور مجدد ملہ حامل روایت توحید والکتاب والسنہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب عقد الجید اور حجت اللہ البالغہ میں بڑی پیاری بات نقل کرتے ہیں. کبھی بھی کسی امام نے اس منہج سے انحراف نہیں کیا. اب غور سے سنیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے حرام علی من لم یعرف دلیلی ان یفتی بقولی. اللہ اکبر. ہم اپنے شاگردوں کو، اپنے محبت کرنے والوں کو کہتے ہیں جب تک میرے قول کی دلیل کتاب و سنت سے معلوم نہ کر لیں، خبردار میرے قول کے مطابق کسی کو فتوا. کیا خیال ہے بھائی؟ سمجھ میں آ رہی بیٹے؟ حرام علی من لم یعرف دلیل قولی ان یفتی بقولی. حرام میں قرار دیتا ہوں ہم سے جو محبت کرتے ہیں، جو ہمارے شاگرد ہیں یا ہمارے چاہنے والے جو لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں، میری زبان سے ہر بات نکلی تو جب تک اس کی دلیل معلوم نہ کر لے کتاب و سنت سے، تب تک میری بات کے مطابق فتوا بازی نہ کریں. اللہ اکبر. اس کے علاوہ امام صاحب ہدایہ ہمارے ہاں
ہم کو جو فقہ پڑھائی گئی تو چونکہ یہاں شوافی ہیں، عام طور پر احناف ہیں، تو حنفی فقہ پڑھائی جاتی ہے. الحمدللہ میں نے اتنے فقہ کتاب پڑھی. نمبر 1 ما لا بد منہ، نمبر 2 نور الایضاح، نمبر 3 قدوری، نمبر 4 شرح وقایہ، اور نمبر 5 ہدایہ. جو نشاء میں تھی میں نے سب پڑھی. سمجھ گئے نا؟ تو صاحب ہدایہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی مسئلہ پوچھا گیا تو کیا کہتے ہیں؟ اذا قلت قولا وکتاب اللہ یخالفہ اترکوا قولی بکتاب اللہ. اگر میں نے کوئی بات کہی، ہم سے کوئی فتویٰ ہوا، ہم نے کوئی مسئلہ بتایا اور بعد میں تم کو پتا چل گیا، میں قصدن تو نہیں کرتا لیکن بشر ہوتا ہے، سہو ہو گیا، بھول چوک ہو گئی، اگر میرے قول کے خلاف تمہیں قرآن کی آیت مل جائے تو خبردار میرے قول کے خاطر کتاب اللہ کا نہیں چھوڑنا. ہمارے ہزاروں قول کو کتاب اللہ کے ایک آیت کی خاطر چھوڑنا ضروری ہے. سامنے والا بڑا تیز تھا، اس نے کہا اچھا کتاب اللہ کے خلاف تب تو چھوڑ دیں گے، اگر حدیث رسول کے خلاف پڑے تب، اگر حدیث رسول کے خلاف پڑے تب کیا کریں گے؟ پھر کیا نصیحت کرتے ہیں؟ تو امام صاحب رحمۃ اللہ نے کہا اترکوا قولی بخیر رسول اللہ، بخبر رسول اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حرف کی حدیث بھی ملی تمہیں اور میرے قول کے خلاف ہے تو میرے قول کو چھوڑ کر کے تم نبی کی سنت کو پر عمل کرنا. میری ہمارے ہزاروں فتووں کو نبی کی ایک حدیث کے سامنے تو چھوڑا جائے گا، لیکن نبی کے ایک حدیث کو میرے 1000 قول کے لیے کبھی چھوڑا. میرے بھائی یہ سب آئیں ایک بات بتائیں اور بڑی اچھی، سنیں گے نہیں سنیں گے؟ عقیدے کا. آج امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے آج ایک کتاب چھپتی ہے کہ وہی ابو حنیفہ اپنے ہاتھ سے لکھے فقہ اکبر. کتاب کا نام کیا ہے؟ الفقہ اکبر. واللہ مجھے تو بہت پسند، میں نے خوب اس کو پڑھا. کتاب کا فقہ اکبر، اس میں سارے عقائد وہی نقل کیے گئے جو صحابہ کرام کے تھے اور سلف کے تھے. اب اگر کچھ مسائل بتائیں تو ٹائم اس کے لیے چاہیے، لیکن پھر میں نے بار بار پڑھا اور اسی میں ایک واقعہ ہے بڑا عجیب غریب سا، اسی سے جڑا ہوا ایک واقعہ. امام رحمت اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے ابتدا میں کہتے تھے ایمان گھٹتا ہے، ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں. لیکن ایک دن درس دے رہے تھے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دیکھیں عملی طور پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ درس دے رہے تھے اور امام حماد جو ہے باہر سے محدث آ گئے مجلس میں. بہت سارے محدثین نے، اور حیرت کی بات ہے واقعہ نقل بہت سارے نے کیا ہے، ان میں ایک امام ابو جعفر الطحاوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے واقعہ امام صاحب کا. امام صاحب درس دے رہے تھے اور ابھی تک ساری زندگی بتائے تھے کہ ایمان گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے. بہرحال امام حماد آ گئے. علماء کا بڑا آپس میں احترام تھا، دعا کریں آج بھی علماء میں احترام، ایک عالم دوسرے عالم کے احترام کرنے والا بن جائے، علماء کا آپس میں ان کی محبت ہو جائے، سارا مسئلہ حل ہو جائے. لیکن مشکل ہے تھوڑا سا تو مشکل ہے. وہ کہتے ہیں ایک جنگل میں ایک ہی شیر رہنا چاہتا ہے، دوسرے شیر کہنا گوارا نہیں کرتا. مشکل یہ ہے اگر علماء میں اتفاق، الفت، محبت، تبادلے خیال کا کہیں بھی موقع مل جائے تو نور نہ نور. امام حماد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام و اہل رائے سمجھے جاتے تھے اور حماد امام و اہل حدیث سمجھے جاتے تھے. اب دونوں کو دو ایسا لوگوں نے بنا دیا کہ معلوم پڑتا اہل الحدیث اہل الرائے کا کبھی اختلاف کفر و اسلام کا مسئلہ. اب امام حماد بن آئے اور بیٹھ کے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اپنا درس دے رہے ہیں، فقہی مسائل بیان کر رہے ہیں اور امام حماد خود بیٹھ کے غور سے سن رہے ہیں. اسی اسنا میں جب درس ختم ہوا امام صاحب کا تو کسی نے پوچھا کہ امام صاحب
استاد امام گھٹتا بڑھتا ہے کہ کہا امام الایمان یزید و ینقص، ایمان گھٹتا ہے اور ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں، ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں، ایک امام بولے پر ہم تو جا رہے ہیں۔ اس سوال کرنے والا کچھ فتنہ پھیلانا چاہتا تھا کہ دونوں کو آپس میں، ایک طرف امام اہل رائے دوسرا امام اہل، دونوں کو بھیڑا دو آپس میں، وہ یہ سوال کرنا چاہتا تھا۔ اسی لیے امام صاحب نے پہلے مسئلہ پوچھا ایمان گھٹتا بڑھتا ہے؟ کہا لا یزید ولا ینقص، ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا، ایک جامد چیز ہے۔ اچھا حماد صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ امام حماد نے کہا میں تم کو نہیں کہتا ایمان گھٹتا ہے یا بڑھتا، میں تمہیں اللہ کے رسول کی ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ کتنا پیارا جواب، ایک حدیث سنا دیتا ہوں بس۔ کہا سنا؟ کہا کہ بات اصل یہ ہے، سند پڑھی اور کہا کہ حدیث ہے سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الایمان ان افضل الایمان ان افضل الاعمال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا یا رسول ای الاعمال افضل، سب سے بہترین عمل کیا؟ ادھر نقطہ کیا سوال ہے؟ ای الاعمال، سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ سوال عمل کے بارے میں۔ امام حماد نے کہا ایمان باللہ و رسولہ، سب سے بہتر افضل عمل کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، اس کے رسول پر ایمان رکھنا۔ یہ بات نہیں سمجھ آیا ہوگا۔ سوال کس کے متعلق تھا؟ عمل کے متعلق، اور اللہ تعالی جواب کس کا دیا؟ اس کا مطلب کہ ایمان، عمل ایمان میں شامل ہے۔ اب عمل گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، کسی نے صرف عشاء کی نماز پڑھی اور 2 رکعت نفل اور 1 رکعت وتر پڑھ کے چلا گیا، لیکن کسی نے ماشاءاللہ عشاء کی نماز پڑھی، سنت مؤکدہ پڑھی، چلو 2-4 رکعت رات کا وقت ہے اور اس نے پڑھ لیا، آخر میں جا کے وتر پڑھ لیا۔ لازمی چیز ہے اس نے نیکیاں زیادہ کی، اس کا عمل، اور جس نے 6 رکعت 7 پر اکتفا کیا اس کو دیکھیے کم ملی۔ تو اعمال گھٹتا بڑھتا ہے، تو اس حدیث کو سے پتا چلا کہ ایمان گھٹتا کیوں؟ جب اعمال ایمان میں شامل ہوں گے تو جتنا بندہ نیکیاں کرے گا اتنا ایمان زیادہ ہوگا، جتنا نیکیاں چھوڑے گا اتنا ایمان کم ہوگا۔ اب لازمی چیز ہے، ایک انسان آیا، اذان سنا، گھر میں بیٹھا ہوا ہے، چائے پی رہا ہے، دنیاوی فلمیں دیکھ رہا ہے، اور سب سوچا کہ ہاں اب 5:05 ہو گئے ہیں، اب اقامت شروع ہوگی تو 1 منٹ اقامت میں، اور مسجد میں پہنچتے پہلی رکعت میں کے رکوع میں جانے کے پہلے امام کو ہم پکڑ لیں گے۔ ایک اس نے عصر کی نماز پڑھی اور دوسرا بندہ اذان سنا، آیا، وضو کیا، آنے کے بعد اس سنت پر عمل کیا۔ رحم اللہ مرء صلی قبل العصر 4، اللہ تعالیٰ میرے اس امتی پر رحمتوں کو دروازہ کھول دے جو عصر کے پہلے 4 رکعت نفل سنت غیر مؤکدہ پڑھ لیتا ہے۔ وہ آیا، اول وقت آیا، 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ پڑھا، انتظار کر رہا ہے، اگلی سب میں کھڑا ہوا اور تکبیر تحریمہ سے۔ اب بتائیں دونوں میں ایمان گھٹا بڑھا نہیں؟ کیا فلمیں دیکھنے والے اور یہاں مسجد میں آ بیٹھنے والے دونوں کا ایمان یکساں رہے گا؟ انسان کے اعمال سے کی وجہ سے ایمان گھٹتا رہتا ہے۔ اب وہ تو مان لیا، لیکن پھر اس سرپسند کو ابھی اطمینان نہیں تھا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ عجیب انہادا یا ابا حنیفہ تھا، ابو حنیفہ تھا، اس کا جواب دو۔ اللہ اکبر، دعا کرو ہم سب کو یہی نصیب ہو جائے، یہی بنائے۔ ادھر وہ سرپسند کہتا ہے عجیب عنہ یا ابا حنیفہ، ابو حنیفہ آپ جواب دو اس احمد کا۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ وہی کا کم وقت بدتمیز، خاموش ہو جا، میں مسلمان کیسے رہوں گا کہ حدیث سن لو اور حدیث کے خلاف فتویٰ دو؟ یہ ہمارے سلف کا عقیدہ تھا۔ کہا تم حدیث کا جواب دلوانا چاہتے ہو، میرا ایمان برباد کرنا چاہتے ہو؟ اور اللہ نے رحمت بنا کر کے بھیجا، اس نے حدیث پیش کر دی کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، میں حدیث رسول کو رد کرنے کی حجت بازی کروں اس سے؟
اس سے پتہ یہی کہتے ہیں امام صاحب نے زندگی بھر کے لیے اپنے طور کو واپس لے لیا اور انتقال تک اس بات پر قائم رہے. گھٹتا اور بڑھتا ہے. ایک مثال اور دے دیں کہ تھک گئے آپ. ہاں سنن ترمذی کا نام سنا ہے نا دوستو, یہ بڑے لوگ تھے. ہمیں اگر دیکھا جائے تو منہج کتاب و سنت کے علاوہ مین مقصد آتی اللہ. اب بعد میں کچھ لوگ بھی کر ڈالیں, اس کا تعلق ائمہ سے نہیں, اور بعد کے لوگ ذمہ دار ہو گئے انشاءاللہ. قیامت کے دن ائمہ کا دامن پاک ہم سب لوگ ایک جھنڈے تلے رہیں گے انشاءاللہ. اب اگر کوئی ان کے قول کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے تو عیسیٰ تو اپنے امت کو یہی کہے تھے, انا عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, میں عبداللہ ہوں, عبد الالہ نہیں ہوں. بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا ہے اور اللہ نے ہم کو نبی بنایا ہے. وجعلنی مبارکن, اور ہمیں برکت والا بنایا ہے. اللہ ہمیں کتاب دے رہا ہے. ہمارا عقیدہ تو یہی تھے کہ عیسیٰ اللہ کے بندے, اللہ تعالی کے کلمے کن سے پڑھ. اب آج کے عیسائی کہ نہیں بیٹا ہے, تو اب وہ یہ ذمہ دار ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی تعلق ان افکار و نظریات سے ہی نہیں. دوستو بات لمبی نہ ہو, ایک بڑی اعلیٰ درجے کی مثال دیتا ہوں, اس کو یاد رکھیں. سنن ترمذی کس کتاب کی روایت ہے؟ سنن ترمذی. سنن ترمذی کی حدیث ہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک عرصے تک موزے پر مسح کے قائل نہیں تھے. موزے پر مسح کے قائل نہیں تھے. کیوں؟ جب تک صحیح حدیث سند کے ساتھ نہ مل جائے. قرآن نے حکم دیا ہے پیر کو دھولو, جب تک کوئی صحیح حدیث نہ معلوم ہو جائے کہ مسح سے کام چلتا ہے تو نہیں مانیں گے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ایک عرصے تک یہ فتویٰ دیتے رہے. ان ایام میں انسان پڑھا, خراسان کا رہنے والا چلا گیا, ساری زندگی فتویٰ دے رہا تھا کہ موزے پر مسح کرنا جائز نہیں. ہم نے اپنے استاد سے پوچھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مرض الموت میں تھے. اس شاگرد کو پتا چلا ترمذی کے بعض نسخوں میں علامہ شیخ احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ کے جو نسخہ تیار اس کے اندر یہ آج بھی عبارت موجود ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کو پتا چلا کہ استاد محترم کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے, تو بیچارہ خراسان سے چل کر کے کوفہ آیا. امام صاحب رحمۃ اللہ کی خدمت میں. امام صاحب فریش بستر میں تھے, تو بہت سارے لوگوں نے جب دیکھا کہ نیا آدمی ہے تو پرانے طرح سرک گئے. بھائی ہم تو روزانہ دیکھتے ہیں یہ پرانا شاگرد آیا ہے, دیکھے. اتنے میں وضو کا وقت ہو, نماز کا وقت, اللہ اکبر, مرض الموت میں ہے لیکن نماز کا وقت ہو, کہتے ہیں وضو کرو مجھے نماز پڑھنی ہے. نماز پڑھنے کی فکر لگی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور نماز پڑھنے لگے. نماز کے پڑھنے کے لیے وضو شرط ہے. اب جب وضو کرنے لگے تو سردی کے موسم میں تھا, امام صاحب نے موزہ پہن رکھا تھا, اور جب مسح کرانے لگے تو شاگرد وضو کرانے لگا. اب پیر دھلنے کی باری تو موزہ نکالنے لگا. کہا دعہما, میرے شاگرد چھوڑ دو, موزے کو نہیں نکالو, پانی ہاتھ گیلا کراؤ, ہم مسح کریں گے. ارے استاد ہم تو آج تک آپ سے یہی پڑھ کے گئے تھے کہ موزے پر مسح کرنا جائز, اور آج کہہ رہے ہیں موزے پر خود مسح کریں گے. تو کتنی پیاری بات کہی. کہا بیٹے اب مجھے وہ حدیث مل گئی جو تمہارے زمانے میں نہیں ملی تھی, اس لیے اب میں موزہ پر مسح کرتا ہوں, موزے پر مسح کرنے کا فتویٰ دیتا ہوں. بہرحال یہ تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا. پھر آئیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا. امام مالک اس کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کی بات کیا پوچھنا. کہتے ہیں انما انا بشر اختی و اسی, میں انسان ہوں, مجھ سے غلطی ہوتی ہے اور مجھ سے صحیح بھی فتویٰ ہوتا ہے, بشر ہوں. تو میرے ہر قول کو قبول نہیں کرنا, میرا کوئی بھی قول آئے تو پہلے سنت رسول کو دیکھ لینا, اس کے بعد اس پر عمل کرنا. اختصار ہے. آخر میں امام تیسرے نمبر پر کون ہے بھائی؟ ماشاء اللہ
جن کو کیا کہا گیا؟ امام شافعی کے بارے میں تھوڑا سا ہم 5 منٹ زیادہ لیں گے. امام شافعی کا جو لقب ہے امام اہل سنہ یا امام اہل الحدیث. امام اہل الحدیث کیوں؟ مکے سے مدینہ آئے، مدینے میں امام مالک سے علم حاصل کیا، اور پھر کہا کہ اب ہم بغداد وغیرہ جائیں گے. بغداد وغیرہ گئے. امام صاحب نے، امام مالک نے سواری دی، توشے کا انتظام کیا، بہترین شاگرد تھا، روانہ کیا وصیتیں کر کے، اور زیادہ راہ دیا. بغداد پہنچے، الحمدللہ وہاں ملاقات ہوئی. کوفہ گئے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تو انتقال ہو گیا تھا. امام ابو یوسف اور امام محمد سے ملاقات ہوئی، اور وہاں کافی تبادلہ خیال ہوا، مباحثہ مناظرے کی شکل میں. تو امام محمد بن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ بہت سارے اقوال سے رجوع کیا. کیوں؟ جب وہ کہتے ہمارا یہ مذہب ہے تو امام شافعی کہتے حدیث اس کے خلاف ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حدیث بیان کرتے اور سامنے والے اس حدیث کو قبول کر لیتے. اسی لیے کہا جاتا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سب سے زیادہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مخالف اقوال جو ملتے ہیں وہ شاگردوں میں امام محمد بن حسن شیبانی کی. کیوں؟ انہوں نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی علم حاصل کیا، امام مالک سے جا کے حدیث پڑھی، اور بعد میں امام شافعی جب بغداد آئے، کوفہ آئے، تو وہاں بھی امام شافعی سے بھی تبادلے خیال ہوا. تو سب کے دل صاف ہوتے تھے کتاب اللہ سنت رسول عمل کرنا. اس لیے جو قول سنت کے خلاف ملتا گیا امام محمد بن حسن شیبانی چھوڑ کر کے اور اس کو امام شافعی سے حدیث سن کے اس کو قبول کرتے گئے. پھر بغداد گئے تو ماشاءاللہ وہاں ملاقات ہو گئی امام احمد بن حنبل سے. کیا پوچھنا، پھر امام احمد بن حنبل سے ملاقات ہوئی تو احمد بن حنبل تو ماشاءاللہ لاکھوں حدیثوں کے حافظ، اتنا امام شافعی کے پاس بھی ابھی حدیثیں نہیں تھیں. کیوں؟ امام شافعی صرف مکہ مدینہ یہاں 2 شہروں کے محدثین سے حدیث حاصل کی تھی. اس وقت سب سے بڑا علم حدیث کا مرکز بغداد بنا ہوا تھا. وہاں بغداد گئے اور احمد بن حنبل سے ملاقات ہوئی تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھ کر کے حدیثیں سننا شروع کیا. تو بہت سارے اقوال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا ہمارا یہ فتویٰ آج جو احمد بن حنبل سے حدیث ملی ہے اس کے خلاف ہے. تو ایک عرصے تک رہ کر کے بغداد میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث کس نے حاصل کی؟ امام شافعی نے. اور حدیث حاصل کر کے بغداد سے جب مصر جانا چاہے، مصر، تو احمد بن حنبل سے کہا احمد اتنے اقوال سے میں نے رجوع کر لیا، کیوں مجھے ابھی وہ حدیثیں نہیں ملی تھی جو تم سے ہمیں حدیثیں مل گئی. اور بیٹے یاد رکھنا یہ میرا ایڈریس ہے، ان حدیثوں کے علاوہ بھی کوئی حدیث تمہیں اور مل جائے میرے جانے کے بعد اکتب الیہ عمل بھی، تو حدیث بھی لکھ کر کے بھیج دینا تاکہ ان حدیثوں کو پھر میں بھی عمل کر لوں. یہ جذبہ تھا امام شافعی کا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب پلٹ کر کے مدینے مکہ آئے دوبارہ تو تمام علماء نے حرمین نے لقبوہ بناصر السنہ. تو امام شافعی کا لقب کیا بن گیا؟ ناصر السنہ. اب امام شافعی نہیں رہے بلکہ ناصر السنہ، یہ بغداد سے آنے کے بعد. اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 قول، قول جدید اور قول قدیم. کیا مطلب ہے؟ امام احمد بن حنبل سے ملنے کے پہلے مکے مدینے کی زندگی میں جو فتاوے تھے ان کو کہا جاتا قول قدیم، اور پھر بغداد آ جانے کے بعد جو حدیثیں مل جانے کے بعد حدیث پر عمل کیا، اپنے پرانے اقوال کو چھوڑ دیا جو حدیث کے مخالف تھے، ان کو کہا جاتا ہے قول جدید. یہ ہے قول جدید اور قول قدیم. الحمدللہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح سے اپنی عملی زندگی گزاری. اور پھر ایک چیز یاد رکھیے گا، امام شافعی نے اتنا بہترین دروازہ ایک کھولا تھا عملی طور پر کہ قول جدید اور قول قدیم کا. اس کے علاوہ ایک مثالیں دیتے. مثلا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ
کے متعلق آتا ہے کہ کسی نے پوچھا اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹتا ہے؟ امام شافعی نے کہا نہیں ٹوٹتا. منہج ذرا دیکھیں، غور سے سنیں گے نہیں بھائی؟ امام شافعی کا ذرا غور سے سن رہے نا، اور جہاں سمجھ میں نہ آئے 10 مرتبہ سمجھائیں گے لیکن سمجھ کے نہ آئے. کہنے لگے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹتا ہے؟ کہا نہیں ٹوٹتا. کہا میرے پاس حدیث ہے کہ اللہ نے فرمایا اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. کہا سند بیان کرو. کہا سند نہیں ہے. کہا بلا سند والی بات قبول نہیں کرتے. سمجھ گئے نا؟ بلا سند والی بات قابل قبول نہیں ہے. لیکن کہا ان صح الحدیث عمل بھی، حدیث کا انکار نہیں ہے. آئندہ اگر صحیح سند سے حدیث ثابت ہو جائے تو میں بھی فتوا دوں گا کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن ابھی نہیں کہوں گے. کیوں؟ تم نے حدیث سنائی اور بلا سند کی سنائی. کہا اسی لیے امام نووی شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام بہقی جن کو بیرشتر شافعیہ کہا جاتا ہے، سنن کبریٰ اور خلافیات بڑی اہم کتابیں ہیں، حدیث کو روایت کرتے ہیں. کہتے ہیں قد صح الحدیث یا شافعی فعمل بھی. امام شافعی آج زندہ ہوتے ہمارے امام تو کہہ دیتا کہ صحیح سند سے ہم نے حدیث پیش کر دیا، اب امام صاحب آپ کو حدیث پر عمل کرنا. اللہ اکبر. پھر دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے وقت رفع الیدین اور رکوع سے اٹھتے وقت، اور پہلے تشہد سے اٹھیں گے پھر رفع الیدین. اللہ اکبر. امام شافعی نے 2 رکعات سے جب پہلے تشہد اٹھے تو رفع الیدین نہیں کرتے تھے. کسی نے حدیث بیان کیا، کہا میرے پاس سند نہیں، سند بیان کرو. سامنے والے کا حدیث سن لیکن سند نہیں ہے تو میرا سند کے نہیں. لیکن اتنا یاد رکھنا ان صح الحدیث، اگر صحیح سند سے حدیث معلوم ہو گئی تو میں بھی عمل اسی حدیث پر رکوں کو 2 رکعت کے بعد بھی رفع الیدین کرے گا. شرح حدیث کہتے ہیں علماء شوافی قد صح الحدیث یا شافعی، اگر شافعی زندہ ہوتے یا ان کے ماننے والوں، امام شافعی نے کہا ہے میں تو چلا جاؤں گا دنیا سے، لیکن اذا صح الحدیث فہو مذہبی، حدیث صحیح ہو گئی اب آپ عمل کرنا پڑے گا. یعنی میں کہتا ہوں اللہ مرتے مرتے بھی ائمہ کرام تاکید کر کے گئے کہ نہیں جب بھی حدیث صحیح مل جائے اسی پر عمل کرنا. لیکن ہم کیا کہتے ہیں اس زمانے میں صحیح حدیث امام شافعی کو نہ مل گئی، تم کو کہاں سے مل گئی؟ سارا مسئلہ یہاں آ کے رک جاتا ہے. اب اس کا جواب تو انشاءاللہ قیامت کے دن امام شافعی سے ملے گی تو پوچھ لیں گے ہم لوگ. ابھی تو کچھ نہیں کہہ سکتے. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں دیکھا مرض الموت میں موضع پر مشا کر رہے ہیں. تو دوستو اس لیے یہ عذر نہ کیا جائے. صحیح حدیث مل گئی تو ائمہ کرام نے وصیت کیا تھا میرے جان اترکو قولی بقول رسول اللہ. حیرت کی بات ہے امام بہقی نے نقل کیا کہ ایک دن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مجلس میں بیٹھے تھے، کسی نے حدیث بیان کیا سند کے ساتھ، قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث بیان کی. تو حدیث بیان کرنے کے بعد کہتا ہے تعمل بہی. شافعی صاحب بتائیں اب تو اس پر آپ عمل کریں گے؟ امام شافعی اتنا غصہ، اور آئیتا خارجن، کیا مجھ کو کسی مندر سے نکلتے ہوئے دیکھا؟ تم نے ایسی بات کہی ہمیں کیوں؟ اور آئی تھا سننا، میں کہیں آگ کی پوجا کرنے والا ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، ہمیں تم یہودی سے سمجھے، چرچ سے نکلتا ہوا عیسائی تم نے سمجھا. تم نے یہ سوال کیسے کیا کہ عمل کرو اس حدیث پر؟ ارے مسلمان کیسا ہے کہ حدیث آ جانے کے بعد عمل کرنے سے انکار کرے؟ ہم کو مسلمان نہیں سمجھتے تم جو کہتے ہو حدیث صحیح ہوگی عمل کرو گے؟ کیا تم نے ہم کو غیر مسلم سمجھا، مجوسی سمجھا، یہودی سمجھا، عیسائی سمجھا؟ مسلمان تو وہی ہے کہ حدیث آ جائے تو اس پر وہ عمل کرے. دوستو امام عبداللہ بن وہب مصری رحمت اللہ علیہ ائمہ کا منہج ذرا دیکھیں. واللہ ہم ٹال مٹول کرتے ہیں لیکن منہج ان کا ایسا ٹھوس مضبوط تھا کہ قیامت تک نہیں ہلایا جا سکتا. عبداللہ بن وہب بیٹھے ہوئے ہیں مسجد نبوی میں، امام دار الہجرہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث پڑھا رہے ہیں. کسی نے کہا وضو کے اندر
انگلیوں میں خلال کرنا ضروری ہے؟ امام مالک نے صاحب لفظ میں کہا ما عندی سنہ، بھائی میرے پاس اس سے کوئی سنت موجود نہیں، کوئی سنت موجود نہیں۔ کہا کہ سنت موجود نہیں ہے؟ عبداللہ بن وہاب بیٹھے تھے، استاد میرے پاس سنت موجود ہے۔ کہا دکھاؤ، پوری سند پڑھی لقیط ابن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اذا توضأت فخلل بین الاصابع، اللہ سبحانہ لقیط ابن صبرہ جب وضو کرنا تو انگلیوں اور پیروں کے ہاتھ اور پیروں کو انگلیوں میں خلال کرنا۔ امام مالک نے اسی وقت وضو لوٹا کر کے درست کر لیا، اور ابھی کہتے پھر مرتے دب تک امام مالک نے کبھی یہ سنت نہیں چھوڑی۔ آخر بھائیو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ساری زندگی ان کی بھی اسی پر گزری ہے، کبھی انہوں نے حدیث کو چھوڑتے ہوئے حدیث کو رد نہیں کیا۔ یہی تھا، منہج بھی ہے، شریعت بھی ہے، اور منہج شریعت پر عمل کرنا ہے لیکن سنت کے روشنی میں۔ بات کچھ لمبی ہو گئی، ہم معذرت چاہیں گے، اور ہم کیا چاہتے ہیں کہ اسے بار بار مل بیٹھنے اور ہم کو سمجھانے کے اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ پھر بھی کہوں گا کہ یہ ایک موضوع میں دیا گیا جس کی وضاحت کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ دریا میں جاتے ہیں نا، ایک قطرہ ہے یہ، ورنہ بڑا موضوع طویل مضمون ہے، اور پھر اس کے لیے وقت چاہیے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک ہی منہج پر ڈال دے، جیسے ہم شریعت پر چاہتے ہیں ایسے منہج پر عمل کرنے لگے۔ اور پھر الحمدللہ یہ آپ کے کوکن سے میں سمجھتا ہوں اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم، دہلی رحمانیہ کا فارغ، جو دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی تھی، محاصرہ کے رہنے والے کوئی چوغلے عالم تھے، عبد العزیز چوغلے، انہوں نے واقعی تحقیق الکلام، سمجھ گئے نا، فی اتباع سید الانام، اسی منہج پر کو ثابت کرنے کے لیے ایک رسالہ لکھا تھا، اور ابھی چند سالوں سے وہ محاصرہ سے میرے خیال چھپ رہا ہے۔ بھائی کم سے کم اپنی برادری کا ہے نا بھائی، سمجھ گئے نا، تو کم سے کم کوکن کی لاج رکھتے ہوئے اس کتاب کو ضرور پڑھائیں اور غیروں کو دے۔ اور بہت ساری باتیں ہم نے اس کی فوٹو کرا کے رکھی تھی، یہی بتانے کے لیے کہ یہ سب کچھ موجود ہے، بس ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ان کتابوں کو پڑھا جائے تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ پھر میں آخر میں کہوں گا، واللہ ائمہ کا احترام واجب ہے، ائمہ کا احترام واجب ہے۔ ائمہ کی شان میں گستاخی کرنا، ان کی توہین کرنا، یہ انسان کے لیے ضلالت اور گمراہی ہے، اور بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے تو بہت اپنی نعمتیں چھین بھی سکتا ہے۔ لیکن یہ گستاخی نہیں کہ ہاں حدیث مل جانے کے بعد جو ان کا اپنا منہج تھا، اسلام نے مقرر کیا ہے، حدیث مل جانے کے بعد ان کے قول کو چھوڑ کر کے احترام کو باقی رکھتے ہوئے سنت پر عمل کر لینا ان کی توہین نہیں بلکہ ان کی عزت ہے، اور ان کی وصیت پر عمل ہے، ان کی وصیت پر عمل ہے۔ اللہ عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔